अपने नबी को मोजज़ात भी अता फरमाए नहीं बल्कि मोजज़ा बना दिया। मेरे नबी का हर जो है कलाम मोजज़ा, उठना मोजज़ा, बैठना मोजज़ा, मेरे नबी का लिबास मोजज़ा, मेरे नबी का लाबे दहन मोजज़ा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का खून मुबारक भी मोजज़ा मेरे नबी के। बल्कि मैं अगर इस तरह हवाले से गुफ्तगू, मेरा नबी सरता बकदम है, मेरा नबी सरे अनवर की जो है जुल्फे वल्लैल की चोटी से लेके अपने नाखुने पा तक मेरा नबी सिरापा मोजज़ा है। उस नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये है असराब अब्दही, अल्लाह ने सैर करवाई है, अपने बंदे खास को सैर करवाई रात के थोड़े हिस्से के अंदर। कहां से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद। सूरह बनी इसराइल नसे कती है, कती उद्दलाला है, इसका इनकार करे तो काफिर है। मस्जिद हराम से मस्जिद, जरा मैं फिर कहने लगा हूं, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद। कुरान ने तो यही बताया है, मेरा नबी तो ला मकाम पे गया है। कुरान ने तो अक्सा तक बताया। क्यों? 25 सहाबा हैं कमो बेश जिन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इस मौजज़ा को रिवायत किया, और सब ने, मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा ने बताया कि आसमानों की सैरें हुई, जन्नत का मुलाहजा फरमाया, जन्नत में मुनकरीने तौहीद को और गुस्ताखाने रसूल को जलते देखा। फिर मेरा नबी सिदरतुल मुंतहा और फिर ला मकां। या रब्बुल आलमीन, तेरा नबी भी सच्चा, तेरे नबी के सहाबा भी सच्चे, रब्बुल आलमीन। फिर तेरा कुरान कहता है, मौला तू फरमाता है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी। या रब्बुल आलमीन, तू बयान फरमाता है इस आया करीमा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मौला, जबकि तेरा नबी तो ला मकां पे गया, तेरा नबी तो ला मकां पे गया, मगर कुरान अक्सा तक क्यों बताता है? क्योंकि उस वक्त जो सामने सुनने वाले थे, जिनके सामने मेरे नबी ने ये मौजज़ा बयान फरमाया, जिनके सामने मेरे नबी ने अपने सफर का बयान फरमाया, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो अक्सा के आगे तक जानता हो। बात नहीं समझे? उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो अक्सा के आगे तक जानता हो। क्योंकि मैं कानून का भी तालिब इल्म हूं, आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो कानून शहादत में, लॉ ऑफ एविडेंस में, जब कोई बयान रिकॉर्ड किया जाता है, जब शहादत ली जाती है कोर्ट्स के अंदर, तो अदालतों के अंदर शहादत लेने के बाद उसका बयान कलमबंद किया जाता है, और अगर उसका जो मुखालिफ होता है, जिसने क्रॉस एग्जामिनेशन करनी होती है, जो उसके अंदर जो है वो एतराज करना होता है, अगर उस बयान को जुज़वी तौर पे मान ले तो कुली का इनकार नहीं कर सकता। अगर उसके जुज़वी तौर पे उस बयान को मान ले तो उसके कुल का इनकार नहीं कर सकता, जब तक उसके बाद कवी दलील ना हो उसको पहले को झुटलाने की। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। फरमाया, हबीब, तेरा जिक्र मैंने इस आया करीमा मस्जिद अक्सा तक किया है, क्योंकि अक्सा तक अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शाबा, वलीद, ये सारे कुफार जानते हैं, बार बार गए भी हैं। हबीब, मैंने तुझे इससे पहले तो नहीं जाने दिया। ये जानते हैं कि तू इससे पहले मस्जिद अक्सा का तूने सफर नहीं किया। अब जब तू कहेगा, जब तू फरमाएगा कि मैं मस्जिद अक्सा तक गया, तो इन्होंने अक्सा भी देखी है, इन्होंने बाजार भी देखे हैं, इन्होंने गलियां भी देखी हैं, इन्होंने खिड़कियां और दरवाजे भी गिने हुए हैं, इन्होंने उस गली कोचे, उस कूचे गली का कोना कोना देखा हुआ है। ए हबीब, तुमने इससे पहले सफर पे नहीं गए अक्सा के, अब इनके सामने बयान करो कि मैं अक्सा तक गया हूं। ये पूछेंगे, बताओ उसकी खिड़कियां कितनी थी, बताओ उसके दरवाजे कितने थे। मैं हबीब, मैं दिखाता जाऊंगा, तुम बताते जाना। मैं दिखाता जाऊंगा, तुम
بتاتے جانا. جب یہ پوچھیں گے دروازے کتنے، بتانا کتنے دروازے. کھڑکیاں پوچھیں گے، حتیٰ کہ یہ پوچھیں گے کہ فلاں قافلہ کب پہنچے گا. حبیب تم ایک ایک شہادت جو ہے بتاتے جانا. جب یہ اس کو مانیں گے کہ واقعی کھڑکیاں اتنی، دروازے اتنے، قافلہ اس وقت پہنچے گا، اور جب براق گزرے گا جو ہے وہ سواری جو ہے وہ ڈر جائے گی. ارے وہ ساری باتیں یہ مانیں گے. جب اقصا تک یہ مانیں گے تو لامکاں کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اس کا تھوڑا آواز بڑھ سکتا ہے، اس کا آواز تھوڑا. تو سامعین ذی وقار، عرض یہ کرتا ہوں، جب یہ اقصا تک تو انہوں نے دیکھا ہے نا، تم اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تم بیان ان کے سامنے اقصا تک کرو تاکہ یہ اس کی جزوی شہادت کو مان لیں. پھر قیامت تک انکار کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. پھر جو ہے لوگ کہیں گے ارے نبی کے سفر لامکاں کا انکار کرنے والا جھوٹا ہے، اس کے آباء و اجداد نے مانا تھا، اب یہ انکار کیسے کر سکتا ہے. پھر یہ انکار نہیں کر سکتے کہ میرا نبی جا گیا بھی ہے، میرا نبی آیا بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہی کہا، سرے عرش پر ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہو اور دائیں والے بولیں بائیں والے نہ بولیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ آپ سارے اس مسجد میں ہیں، آپ سارے اس پاکیزہ عرس پاک کی محفل میں ہیں، تو اگر ہیں تو ہونے کا ثبوت بھی دیں. ثبوت دیں، سکوت نہ دیں. یہ ہمیں اسی سکوت نے اہل سنت کو اس حال تک پہنچایا. ہم بولتے نہیں، وہ چپ ہی نہیں کرتے. سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، آقا وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اے مدینے کے تاجدار، مازا البصر کے کاجل والے، ان کو بتاتا جا تاکہ تے اس کا انکار نہ کر سکے. لوگوں کے سامنے ان کا جھوٹ آ جائے. ان یہ کہیں گے نہیں گئے نہیں گئے، کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے، مگر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں تو ان کے سامنے بیان کرے گا مسجد اقصا تک، اس کو مانیں گے. آگے نہ انہوں نے دیکھا نہ یہ جان سکتے ہیں، جتنا انہوں نے دیکھا اتنی شہادت موجود ہے. اب جو انہوں نے نہیں دیکھا اس کا انکار نہیں کر سکتے. سرے عرش پر ہے تیری گزر، مل کے میرے ساتھ کہیں، سرے عرش پر ہے. ابھی بھی سارے نہیں بولے، سب آواز بلند کہیں، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، آقا وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں.
انہوں نے جزوی کو مان لیا، اب کلی کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن نے فیصلہ کر دیا. تو سامعین عزیز و عرض کر رہا ہوں، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا، میرے نبی نے سیر فرمائی. اس پہ بھی میں 2-4 منٹ گفتگو کروں گا. اسرا سبحان الذی اسرا، یہ نہیں فرمایا اذهب میں لے گیا، فرمایا اسرا سونے نو سیر کرائی. کیونکہ لے کے جانے میں پابندی ہو سکتی ہے. حکم ہوتا ہے کہ بھائی میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں، مگر میرے نبی پابندی کے ساتھ نہیں گئے. اسرا آزادی اور اختیار کے ساتھ گئے. اللہ نے فرما دیا میں نے اپنے نبی کو اتنا اختیار دیا ہے تم تو سوچ بھی نہیں سکتے. سیر کرائی. حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ تسی آکو شاہ جی سانو اپنی تاریخ پیدائش دا نہیں پتا. اسی تے صاحب ہی لانے ہاں کو. میں جدو پاکستان بنے نا، ساڈے بزرگ جو پاکستان بنیا جب میں ادو ہالے جوان ہی سا. آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے. اللہ نے پیدا تخلیق فرمایا، رہے موجیں کرتے رہے. جنت کے محل، جنت کی سیریں، جنت کے باغات، جنت کہتے ہی باغ کو ہیں، وہاں پہ تھے. بڑا آرام تھا. زوجہ محترمہ بھی تھی حضرت سیدہ حوا علیہ السلام، وہ بھی تھی. نہ کوئی بل، نہ لوڈ شیڈنگ، نہ کوئی ترنا، کوئی احتجاج نہیں، بس فری سرکاری فنڈ. رہے. فاضل لہم الشیطان، شیطان نے لغزش دی. حکم ہوا اب زمین پہ چلے جاؤ. اس کے اندر اگرچہ بڑی طویل ہے، اللہ نے بنایا ہی زمین کے لیے تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن وجہ کیا تھی یہ اس پہ بات نہیں کروں گا. مگر آدم علیہ السلام زمین پہ آئے. جہاں سے آئے وہاں اپنی مرضی سے اس طرح جا سکتے؟ 350 سال روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے رہے. قرآن کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے رہے. رب العالمین اپنی جان پہ ظلم کیا. میں خسارے والا یہ انہوں نے کہا، ہم نہیں کہہ سکتے. کہیں تو دارہ اسلام سے خارج اللہ سے بارگاہ، اللہ کی بارگاہ سے رحم مانگتے رہے، کرم مانگتے رہے. 350 سال کے بعد میں مختصر کرتا ہوں، میرے نبی کے وسیلہ سے دعا کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، وہ لغزش درگزر فرمایا. مگر آئے وہاں سے اپنی مرضی سے، اجازت نہیں کہ جب چاہیں بغیر اللہ کی اجازت سے چلے جائیں. وہ آنے پہ بھی مجبور. اللہ نے ان کو ایسا حکم ہی ایسا تھا جو ہے وہ یوں سمجھے تقدیر ہی ایسی تھی، ورنہ اللہ کے نبی اللہ بااختیار بناتا ہے. مگر کچھ معاملات استثناء بھی ہوتے ہیں. اللہ نے آدم کو بھیجا. اللہ آدم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے. نہ اپنی مرضی سے آئے، نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں. ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا زمین پہ ہوئے. آدم آسمان پہ پیدا ہوئے، آئے زمین پہ. نہ آنے میں مرضی، نہ جانے پہ مرضی. عیسیٰ علیہ السلام ارے پیدا زمین پہ ہوئے، گئے آسمان پہ. نہ آنے پہ مرضی، نہ جانے پہ مرضی. مگر میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے اسرا. فرمایا کیونکہ سارے نبیوں سے اعلیٰ، سب نبیوں سے شان والے، سب نبیوں سے مقام والے. فرمایا معجزہ بھی وہ عطا کروں گا. اور سارے نبیوں کا اختیار ایک طرف، میرے نبی کا اختیار ایک طرف. آدم آئے بھی مرضی سے نہیں، جائیں گے بھی مرضی سے نہیں. عیسیٰ آئے بھی مرضی سے نہیں، جائیں گی مرضی سے نہیں. مگر میرا نبی اسرا فرمایا
सोना, जब चाहे आ जा, जब चाहे चला जा, जब चाहे आओ मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया। नहीं इंज नहीं, अल्लाह करे हकूके निसवां बिल तुहाडे कराची भी आ जाए, हैं तुहानू लाके समझ जाए किवें नहीं पढ़ीदा। साहब आवाज़ बुलंद कहे मुल्के कौनैन में अंबिया। अगर जे तो मेरा नारा है तो बेशक ना मारो, क्योंकि सानू जिंदियां मनन दा शौक ही नहीं हुंदा। खतीब आजम नू भी जिंदगी तो लोगों बड़ा सताया, मैनू मेरे इलम में मैंने हजूर वालिद करीम रहमतुल्लाह सुना है कि उनको जैसे लोगों ने सताया, जिस तरह दुख दिए, तकलीफें दी, हमने भी मरने के बाद ही चादरें चढ़ाते, जिंदगी में नहीं चढ़ाते। तो मैं तो जिंदा हूं, चलो उन्होंने नहीं मनना, मैनू नहीं मान लो, इंज ते ना करो यार। मुसाफिरों का उंज भी ख्याल हुंदा है बाबा से बुलंद। और मुझे उम्मीद है, अब मुझे वैसे भी ये अहले सुन्नत का शायद आदत मुबारका है, या आपके मैं इससे आई अप्रिशिएट इट कि आपकी आदत है कि हम कहते हैं कि खतीब भी हमारा हो, तरले भी हमारे करे, मिन्नतें करे, भाई अल्लाह वास्ते पढ़ लो, खुदा वास्ते, कदी आने हाथ चुको, कदी आने झूमो, क्योंकि सानू उंज सवाब लैन दी आदत ही नहीं। असी नमाज इंज नहीं पढ़ते जिन्ना चिर बांग ना होवे। तो आज क्योंकि उर्स का मौका है, आज खुद ही पढ़े, मोहब्बत से, अकीदत से, एहतराम से, सवाब से। सब कहें मुल्के कौनैन में अंबिया, फजा गूंजे इस मस्जिद की वो गवाही दे, हजूर खतीब आजम की बारगाह में खराजे अकीदत पेश करें, बावजूद उनको पता चले आज भी मेरे अकीदत मन मुरीद मानने वाले आज भी मेरी तरह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी, सबसे बोला ओ आला हमारा नबी, सबसे बोला। जो मस्जिद के सहन में बैठे हैं वो भी जानते हैं जिस नबी का मैं जिक्र करता हूं वो मेरा ही नहीं हमारा तुम्हारा नबी हो। सब सब कहें सबसे आला ओ बाला, हम सीने पे हाथ रख के कहें क्योंकि ये नबी हमारा है सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। ऐसे तो उम्मत ये सारी उम्मतों से आला नहीं क्योंकि सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। अपने मौला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सब रसूलों से आला
یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، ہر نبی کو اس کے منصب کے مطابق معراج ہے۔ ارے آدم کو بھی معراج ہے، ان کو جو ہے حضرت ابراہیم کبھی نار میں جائیں، آگ میں چھلانگیں لگائیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس یہ منصب اور مقام ملتا ہے۔ کبھی جو ہے کسی کے جسم پہ آرے چلتے ہیں، کسی کو ہے جو ہے وہ ہے طور پہ جانا پڑتا ہے، کسی کو سولی پہ چلنا پڑتا ہے، مگر ہمارا نبی نہ سولی پہ چڑھا، نہ ہمارا نبی جو ہے نہ ہمارے نبی کو کہیں جانا پڑا، بلکہ نبی جو ہے جبریل آ گئے، اسرا سونا مرضی اپنی ہے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہم اب مزہ آ رہا ہے، سب رسولوں ایسے لگتا ہے جیسے ان کی جو ہے توجہ بھی آج اپنے جو ہے صاحبزادے اور اپنے مریدوں کی طرف ہے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ واہ کیا جود و کرم شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سب رسولوں سے اعلیٰ ہم عالم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانو، سب رسولوں سے اعلیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سب رسولوں سے اعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سب رسولوں سے اعلیٰ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سب رسولوں ہمارا نبی، سب رسولوں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سب رسولوں ہمارا نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سب رسولوں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یاسین حامیم طہ، سب رسولوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، ہم بھی ان کے غلام ہیں، مگر کیا ہے ارے تو طور پہ جاتے ہیں، طور پہ جاتے ہیں 40 دن وہاں جو ہے قیام فرماتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، 40 دن قیام کیا، ساری قوم جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتی ہے، واپس آئے تو مشرک بنے بیٹھے ہیں۔ ارے میرے نبی کو 40 دن نہیں، 40 سال نہیں، 4 صدیاں نہیں، 1400 سال گزر گئے، آج بھی نبی کے غلام شرک نہیں کرتے، کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں
ہمارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے ہیں، 40 دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اے میرے رب العالمین، میں جانے لگا ہوں، تحفہ عطا فرما. ارے جہد تو رہت کا کلام لے کے واپس آتے ہیں. طور پہ گئے، کلام لے کے آئے ہیں. میرا نبی طور پہ نہیں گیا. میرے نبی کو کلام کے لیے صرف لامکان نہیں جانا پڑا. جدھر جدھر نبی گیا ادھر کلام آیا، کیونکہ سب رسولوں سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے. قرآن کہتا ہے جب گئے فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اے میرے پیارے کلیم، یہاں اپنی نالین، اپنے جوڑے، اپنے جوتے اتارو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ وادی مقدس ہے. میرا نبی طور پہ نہیں، عرش اعظم پہ ہے. ارے موسیٰ طور پہ جائیں، طور کے ذروں سے ان کے قدموں کو لگے، برکت ملے. میرا نبی طور پہ نہیں، میرا نبی عرش اعظم پہ ہے. محبوب نالین نہ اتارنا تاکہ تیرے نالین کے ذروں سے عرش کو عظمت ملے. سب رسولوں سب رسولوں ہمارا نبی. سب رسولوں طور پہ گئے، طور پہ گئے. یا رب العالمین، رب ارنی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. مولا تیرا کلام سونا، کتنا سونا کلام، جس کا کلام سونا. مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارنی، مولا تیری زیارت چاہتا ہوں. فرمایا نا موسیٰ لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا. تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں جو مدینے کے تاجدار کی آنکھ میں ہے. سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب رسولوں مولا نہیں، دیکھنا چاہتا ہوں. ایک جلوہ طور ریزہ ریزہ، طور ریزہ ریزہ، ایک جلوہ طور ریزہ ریزہ. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ بے ہوش، طور ریزہ ریزہ، ایک جلوہ. ادھر حالت یہ ہے، ادھر حالت یہ ہے. رأیت ربی فی احسن صورت، رب کو دیکھا آنکھ بھی جھپکی نہیں، کیونکہ سب رسولوں سب رسولوں ہمارا نبی. سب رسولوں ہمارا نبی. سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب رسولوں میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، چہرے پہ پردہ ہے. اگر کوئی دیکھ لے دیوانہ ہو جائے. انہوں نے اللہ کے جلوے کی زیارت کی. اگر کسی کی بغیر پردے کے نظر پڑے دیوانہ ہو جائے. میرا نبی ارے رب کی زیارت کرے، مگر پردہ جو ہے اس طرح نہیں ہے. اللہ نے اس طرح نور کے پردے رکھے ہیں، ورنہ نبی کا حسن سامنے ہو، ارے دیوانگی نہیں، لوگ جانے لے لیں. کیونکہ سب رسولوں سب رسولوں اگرچہ بہت سی، اب میں اگر سارے انبیاء کے ساتھ ذکر کروں کہ اس نبی کو کیسے معراج ہوئی تو بات طوالت میں چلی. آخری چند منٹ ہیں، عرض یہ کر رہا ہوں. اسرا اللہ نے سیر کرائی. اللہ نے